اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 101۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، من کان کون ہے، من کا ہم کون بھی کر سکتے ہیں، یہ استفہامیہ کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کانا ماضی ہے تو کانا کا مطلب ہے بھی کر سکتے ہیں، تھا بھی، کون ہے یا کون تھا، ٹھیک ہے۔ عدوًا دشمن، لجبریل جبریل امین کا، عدوًا دشمن، لجبریل جبرائیل امین کا، فإن پس بے شک، ان فا پس ان بے شک، ہو اس نے مطلب جبرائیل نے، نزل اتارا، ہو اس قرآن کو، علی قلبک، علی پر، قلب دل کو کہتے ہیں، کا آپ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ اتارا، علی قلبک آپ کے دل پر۔ اب یہاں پہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے اتارا، لیکن حضرت جبریل امین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آیا کرتے تھے، بإذن اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کو، بین یدیہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے یا جو آپ کے آگے ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو نزول سے پہلے چیزیں جو موجود تھیں اس کی بھی وہ تصدیق کرنے والی ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ تو اس آیت کا دوبارہ ترجمہ سن لیں۔ جبریل کا کون دشمن ہے کہ اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، کہ اس نے یہ تو کتاب اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا، من کان کون ہے، عدوًا دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبرائیل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائل کا، یہ سارے فرشتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، عدوً دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ تو اس آیت مبارکہ میں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو بے شک سمجھ لے کہ اللہ جو ہے وہ ان کا بھی دشمن ہے، اللہ کافروں کا بھی دشمن ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً بے شک، انزلنا ہم نے اتاری، آپ پر، الیک آپ کی طرف، آیات بینات جو کہ واضح ہیں، وما یکفر اور نہیں انکار کرتے، بہا ان آیات کا، الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید آپ کے پاس بھیجا، آپ پر نازل کیا، واضح ہے اس کی آیات، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر جو نافرمان ہوتے ہیں، مگر جو کافر یا فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، آوا کلما یا جب کبھی، آوا یا کلما جب کبھی، آہدو، ٹھیک ہے، آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدن وعدہ، نبذہ نبذہ کہ اس کو انہوں نے پھینک دیا، فریقن یا توڑ دیا، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے جب اللہ سے وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بل اکثرہم بلکہ اکثر لوگ ان میں سے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہی جو ہے وہ مخاطب کیا ہے۔ آگے دیکھیں، ولما اور جب کبھی، جاء آئے ہم ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، مصدق وہ سچا کرنے والے ہیں، وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس بات کی، لما اس بات کی، معہم جو ان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، مطلب کہ جو آسمان کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں رسول، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک جماعت نے بھی اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پیچھے کر دیا، کأنہم لا یعلمون کو گویا کہ بے شک وہ جانتے نہیں۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو اور اس طرح اپنے پر سے پش کر دیا، پھینک دیا کہ گویا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی مختصر تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے جبریل امین کو جو ہے وہ یہودی اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ آیات مبارکہ جو ہے وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جبریل امین کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے،
تو اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ سے 4 ایسی چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جن کا جواب نبی کے سوا اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چاہو سوال کرو، لیکن اس بات کی ضمانت دو کہ اگر تم ان جوابات کو صحیح پہچان لو گے، اگر میں نے ان جوابات کا صحیح سے جواب دے دیا تو کیا تم ایمان قبول کر لو گے، اسلام؟ سب نے وعدہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، جو اللہ نے فرمایا نا نبذہ فریق من، کہ ایک گروہ نے وعدہ کیا تھا دوسرے گروہ نے۔ اب یہ ساری ان مکمل آیات کی تشریح بتا رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ آپ نے فرمایا میں اس ذات کی قسم لیتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر یعقوب کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تورات کو نازل کیا، پھر فرمایا کہ ہر یعقوب بیمار ہو گئے، اور جب ان کی بیماری لمبی ہو گئی تو انہوں نے یہ نظر مانگی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں اپنا پسندیدہ طعام اور مشروب جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ اور ان کا پسندیدہ طعام جو ہے وہ اونٹ کا گوشت بھی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر ہاں، بہرحال یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اونٹنیوں کا دودھ بڑا ان کو پسند تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ مرد کا پانی کیسا ہے اور عورت کا پانی کیسا ہے، اور مذکر اور مؤنث کیسے بنتی؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم کو معلوم نہیں کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے، اور جس کا پانی غالب ہو بچہ اسی سے جن سے ہو جاتا ہے، اور اللہ کے اذان میں یا اذن میں اس سے مشابت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اب ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اس نبی امی کی نیند کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا تم کو اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم کو معلوم ہے کہ اس نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا؟ انہوں نے کہا بخدا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا۔ انہوں نے کہا اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے، اور آپ کے دین کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا مدار اس سوال کے جواب پر ہوگا ہمارا۔ آپ نے فرمایا میرا دوست جبرائیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کے وہی دوست ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو شاید ہم آپ کی اتباع کر لیتے اور آپ پر ایمان لے آتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جبریل کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ جو ہے وہ نازل کی، جامع البیان۔ اس حدیث کو جو ہے وہ امام طبری اور امام احمد نے بھی، امام حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح قتادہ بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے پاس گئے۔ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو خوش آمدید کہا، اور عمر نے فرمایا کہ میں کوئی تم سے محبت یا تمہاری طرف رغبت کی وجہ سے نہیں آیا، لیکن میں تو تمہاری باتیں سننے کے لیے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سوالات کی اور بحث کی، اور یہودیوں نے پوچھا کہ آپ کے نبی کا دوست کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل۔ انہوں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر وہ وہاں سے دشمن جب انہوں نے کہا، اور وہ آسمان سے آ کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں بتاتا ہے، وہ جب بھی آتا ہے اور کیس سالی لے کر آتا ہے۔ البتہ ہمارے جو نبی ہیں وہ دوست، نبی کا جو دوست ہے وہ میکائیل، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم جبریل کو پہچانتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو۔ پھر عمر فاروق وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا، ٹھیک ہے، جامع البیان۔ اسی طرح اور بھی بے شمار آیات مبارکہ یا بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں، اس بارے میں ملتی ہیں کہ یہودیوں کا جو عقیدہ تھا وہ حضرت جبریل کے بارے میں کیا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، کیونکہ جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والا ہے، اور جبریل کا دشمن جو ہوگا وہ سارے فرشتوں کا بھی دشمن ہوگا، کیونکہ سارے فرشتے جو ہے وہ جبریل کے موافق ہیں، اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سارے رسولوں کا بھی دشمن ہوگا، کیونکہ جبریل جو ہے وہ تمام رسولوں کے ولی اور ان کی تائید اور ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آیات مبارکہ یہاں حضرت جبریل امین کے بارے میں اور یہودیوں کے ان احکامات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ حضرت جبریل کو اپنا دشمن مانا کرتے تھے۔ تو آج کا
لیکچر ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کلام مجید کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ذریعے سے ہم اپنی والدہ کی خدمت کے لیے سال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبول رحمت مجب رسیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.